بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تعلیم سے انسان بنا لیتا ہے قسمت. تعلیم سے انسان بنا لیتا ہے قسمت. ہاتھوں کی لکیروں میں مقدر نہیں ہوتے. معزز و محترم سامعین باتمکین اور خصوصاً میرے وہ روحانی بچے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن عزیز کا آخری سبق مفتی صاحب اور دیگر علماء کرام کے سامنے مکمل کرے گی. دوسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی، ان کے نانا جان کا آج ہی وفات ہوا، آج ہی کے دن ان کا انتقال ہوا تھا. تو قرآن کی تکمیل اور ان کے نانا جان کے لیے ایصال ثواب، نور علی نور. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اناپ شناپ خرچے سے بچائے اور ایسی مجلس قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہیے زور سے آمین. شادی بیاہ میں، برتھ ڈے میں اور دیگر چیزوں میں ہماری قوم اور ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کی مقدس کتاب مکمل ہو، آخری سبق پڑھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی مجلس میں 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں دعاؤں پر. تکمیل قرآن پاک کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. تکمیل قرآن پاک کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں خاصہ نازل ہوتی ہیں. ایسی گھڑیوں میں ہم اور آپ ان قریب داخل ہونے والے. میں نے آپ کے سامنے چند آیت تعلیم کے متعلق اور ایک آیت موت کے متعلق پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی جو اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اے نبی جی پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اپنے رب کے نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں
بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو دبیچتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، سینے سے چمٹتے ہیں، پھر کہتے ہیں پڑھیے، پھر وہی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے ہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر دہراتے ہیں، پھر کہتے ہیں ما انا بقارئ۔ چوتھی مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیت کی تلاوت۔ اس آیت کے اندر مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کی جو شروع کی 5 آیت ہے، اگر انسان فقط اس میں غور کر لے تو اسے اپنی تخلیق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 5 آیت کے اندر درج فرمایا ہے۔ تعلیم، میرا بچہ، میری بچی بالکل خالی ذہن ہے، اس کے ذہن کے اندر مولانا صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب جو کچھ داخل کریں گے، جو کچھ داخل کریں گے، جو کچھ اس کے ذہن میں ڈالیں گے، وہ بچہ، وہ بچی اسی چیز کو ایکسپٹ کرے گا، اسی چیز کو قبول کرے گا۔ آپ اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں سکھلائیں، آپ اسے الف با سکھلائیں، آپ اسے اچھے اطوار، اچھے اخلاق سکھائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بچپن کا سکھا ہوا بچپن تک عمل کرے گا تو یقین جانیے اس کا سیدھا ثواب پڑھانے والے کو، اور اس کا سیدھا ثواب ان کے پیرنٹس، ان کے والدین کو۔ ایک بچہ، اس کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا، وہ مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا کے الفاظ وہ مدرسے میں پڑھتا ہے۔ اس کی ماں رات میں خواب دیکھتی ہے کہ میرا شوہر بڑے آسانی کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، چین سکون کے ساتھ، مزے کے ساتھ مزے لے کر جی رہا ہے۔ فوراً وہ واقعہ امام صاحب سے درج کرتی ہے۔ آنے کے بعد ان امام صاحب نے کہا کہ تمہارے بچے نے آج کتاب شروع کیا ہے، آج بسم اللہ پڑھا ہے، آج الف با تا ثا پڑھا ہے، اس کے انوار و برکات اور اس کی ایسی کیفیات تھی کہ تمہارے شوہر کو تکلیف ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، لیکن ان کے نکلے ہوئے زبان کے الفاظ نے ان کے نجات کرا دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری بچی آج مکمل قرآن پاک کرنے جا رہی، میرے لیے اس سے بہتر گولڈن چانس اور میرے لیے اس سے بہتری کا سبب اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہر والدین یہ عزم مصمم کرے کہ میرا بچہ، میری بچی بھی جب مکمل کرے گی تو میں علماء کرام کے سامنے تکمیل کرواؤں گی۔ میں تو ایسے بہت پیسے لٹاتی ہوں، میں تو ایسے بہت پیسے خرچ کرتا ہوں، کیوں نہ میں چھوٹی سی مجلس سجا کر علماء کرام کو بلا کر آخری سبق پڑھا کر دعائیں کی جائے تاکہ جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت ہو جائے۔ وقت کم ہے، تعلیم انسان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم سیکھ سکے کہ اسے حلال اور حرام کی تمیز ہو۔ جوا کھیلنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، لوٹری کھیلنا حرام ہے، اس کا تمیز ہو، اس کی تمیز ہو سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اتنا علم سیکھنا فرض ہے۔ نماز فرض ہے،
زکوٰۃ فرض ہے، حج بیت اللہ فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اتنا علم سیکھنا ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہ فرض ہے۔ انشاءاللہ علم سیکھیں گے اور اپنے بچے کو سکھائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے ہم اپنی دوسری بات کی طرف چلتے ہیں۔ جو ہمارے بچی کے نانا جان جو آج کی تاریخ کو ہی رخصت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، زمین روزانہ آواز دیتی ہے، زمین روزانہ ندائیں لگاتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں بے بسی کا گھر ہوں۔ میرے پاس آ رہے ہو نیک اعمال لے کر آنا، میرے پاس آ رہے ہو تلاوت کلام پاک لے کر آنا، میرے پاس آ رہے ہو اچھے اچھے عمل لے کر آنا۔ جب بندہ نیک بندہ جب قبر کے سپرد ہوتا ہے، جب خاک میں جاتا ہے، منو مٹی کے نیچے جاتا ہے، تب قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، تا حد نظر کشادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی نگاہیں جہاں تک جاتی ہے قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، اس کے لیے بہترین چادر اور قالین بچھا دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں، جو بندہ حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے لیے پھول کے چادر بچھا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کے محفوظ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ بدبخت ہوتا ہے، جو اللہ کا باغی ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی معصیت میں گزاری ہوتی ہے، اس کے ساتھ قبر کیا معاملہ کرتی ہے، اس کے ساتھ زمین کیا معاملہ کرتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جیسے وہ زمین کے سپرد ہوتا ہے، زمین کہتی ہے جتنے لوگ میرے پشت پر چلتے تھے تم اس میں سے مجھے مبغوض معلوم ہوتا تھا، تم اس میں سے مجھے منحوس معلوم ہوتا تھا، جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں میں تمہارے ساتھ کیا کام کرتی ہوں۔ لہذا قبر اسے زور سے دباتی ہے، قبر اسے زور سے دھبیشتی ہے، اتنے زور سے دباتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ پسلیاں ایک دوسرے میں، سینے کی پسلی ایک دوسرے میں ایسے گھس جاتی ہے، اور اس پر ایک اژدہا مسلط کیا جاتا ہے جس کی آنکھیں ایک آنکھ نہیں ہوتی، بالکل کالا اژدہا مسلط کیا جاتا ہے۔ اگر ایک بار ڈس لے تو 70 ہاتھ نیچے چلا جائے، اس کے سر سے لے کر پونچھ تک، صبح سے لے کر شام تک اگر تیز رفتار گھوڑے کو دوڑا دیا جائے تب بھی اس کی انتہا نہیں ہوگی۔ ایک مردے کے ساتھ، بدبخت مردے کے ساتھ جو نماز چھوڑ کر، احکام شرعیہ کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہوگا، میرے عزیز ساتھیوں اس کے ساتھ قبر یہ معاملہ کریں گے۔ الامان والحفیظ اللہ ہماری آپ کی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اے نوجوانوں اب تو ہوش کے ناخن لو، اے نوجوانوں اب تو اپنی راتوں کو، اب تو اپنے شباشیوں کو اللہ کی یادوں میں گزارو۔ اے نوجوانوں کی جماعت اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاؤ، اب وقت آ چکا ہے، وہ گھڑیاں آ چکی ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اللہ تمہارے رات کو اٹھنے کو قبول کرے گا، تمہارے توبہ کو قبول کرے گا۔ کیوں شراب خوری کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہو؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے چاہے وہ جھوپڑی کا رہنے والا ہو، چاہے وہ بلند عمارت میں زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ بھیک مانگ کر کھانے والا ہو، چاہے وہ مرغن غذائیں کھانے والا ہو، چاہے وہ لہیم و شہیم موٹا طاقتور ہو، چاہے وہ لاغر دبلا پتلا کیوں نہ ہو،
موت آنے والی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک کو موت آنے والی ہے۔ موت سے کسے رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ای دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔